السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ ہمارے محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور میری بچپن کی دوست بھی تھی۔ ہم دونوں کی دوستی کافی پرانی تھی۔ ہم بچپن میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن جوں بڑے ہوتے گئے ہم دونوں کے درمیان کے فاصلے بھی بڑھنے لگے۔ وہ پردہ کرنے لگی تھی اور اب ہم پہلے کی طرح کھل کر ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ بچپن کی دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ لیکن نادیہ کو بچپن سے عجیب و غریب دورے پڑتے تھے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگتی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ محلے والوں نے نادیہ کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ اس پر جنات کا قبضہ ہے، اس لیے نادیہ کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جس کو بھی پتہ چلتا کہ نادیہ پر اسیب کا سایہ ہے تو وہ نادیہ کے گھر کبھی نہیں جاتا۔ نادیہ کے والدین نے اسے بہت سارے ڈاکٹرز اور عاملوں کو دکھایا، لیکن اس کے دورے ٹھیک نہ ہو سکے اور کم از کم ہر مہینے ایک آدھ بار اسے دورہ پڑتا رہتا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی نادیہ کو ایک بہت بڑا دورہ پڑا۔ اس کے والدین پریشان ہو گئے اور اسے ڈاکٹروں اور عاملوں کے پاس لے جایا گیا۔ پھر بڑی مشکل سے نادیہ کی حالت سنبھلی۔ نادیہ کے والدین اکثر پریشان رہتے تھے، اگر اس کی یہ حالت برقرار رہی تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ میری نادیہ کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کو بہت چاہتا تھا اور ہم بھی کبھی کبھار گلیوں میں چھپ چھپ کر ملتے رہتے تھے، یا اگر کبھی ملنے کا موقع نہ ملتا تو ہم ایک دوسرے کو چھتوں پر سر خط لکھ کر رابطے میں رہتے۔ جس طرح میں نادیہ سے محبت کرتا تھا، بالکل ویسے ہی وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میں جلد ہی نادیہ کے رشتے کے لیے اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجنے ہی والا تھا، لیکن میرے رشتہ بھیجنے سے پہلے کچھ اور لوگ نادیہ کا رشتہ لینے چلے گئے۔ وہ لوگ نادیہ کے جنات اور اسیب والی بات سے لا علم تھے اور نادیہ کے والدین خوش تھے کہ کم از کم بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور نادیہ کے والدین نے بھی نادیہ کے اسیب والی بات کو لڑکے والوں سے چھپائے رکھا۔ کبھی میں اور نادیہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ میں نادیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نادیہ کے والدین نے جلد ہی شادی کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی دن بعد اس کی شادی تھی۔ جوں نادیہ کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نادیہ کے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور میں گلی سے باہر کھڑے ہو کر نادیہ کو دیکھتا رہتا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نادیہ کا نکاح تھا۔ میری حالت خراب تھی۔ نادیہ کی شادی کا کارڈ مجھے بھی ملا تھا اور میں اس کا نکاح اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ نادیہ مجھے اپنے نکاح میں دیکھ کر ناراض ہوتے ہوئے بولی، تمہیں آج میرا دلہا بننا تھا اور تم یہاں ٹینٹیں لگوا رہے ہو کمینے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ دلہا بیچ پر آ گیا۔ مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ میں سب کچھ خاموشی اور بے بسی سے دیکھتا رہا اور نکاح شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے نادیہ کو جنات کا شدید دورہ پڑا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اٹھا کر مارنے لگی، پھینکنے لگی۔ سب لوگ حیرانگی سے اس کو دیکھتے رہے۔ پھر نادیہ نے مولوی کا گریباں پکڑا اور اسے بھی لوگوں کو مارنے لگی۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ مولوی بھی جلدی بھاگ گیا۔ وہ زور زور سے چیختی چلاتی رہی۔ لڑکے والوں کو جب پتہ چلا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، وہ اسے اور اکثر اسے دورے پڑتے ہیں، تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اب گھر میں صرف نادیہ اور اس کی فیملی کھڑی تھی۔ میں بھی خاموشی سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نادیہ کے والدین پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب نادیہ کی سچائی سب کو پتہ چل چکی تھی۔ اب تو کبھی اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اسی وقت میں آگے بڑھا اور نادیہ کے والدین کے پاس چلا گیا اور ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں نادیہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات پر نادیہ کے والدین خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگے۔ اسی وقت مولوی کو پھر سے واپس بلایا گیا اور اس نے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا اور پھر میں اور نادیہ نادیہ میری بیوی بن گئی۔ اب ہم خوشی سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب